الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روئے اور اس کے آنکھوں سے آنسو آئے، اس کے چہرے پہ، خواہ یہ آنسو مکی کے سر کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ کریم اس چہرے پہ جہنم کا آگ حرام کر لیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی اللہ کے خوف سے روتا ہے، اس شخص کا جہنم میں جانا ایسے ہی ناممکن ہے جس طرح دودھ کو جانور کے تنوں میں واپس کرنا۔ تو اللہ کے خوف سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے، اور قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے 7 آدمیوں کو جگہ ملے گا، اور ان 7 میں سے ایک وہ آدمی ہے جو تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے گناہوں پہ رونا شروع کر لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے خوف سے بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ کسی نے ایک دفعہ ان کے رونے پہ تعجب فرمایا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کے بندے، اللہ کے خوف سے سورج بھی روتا ہے اور چاند بھی، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہے۔ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ حمیرہ فرماتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات، پوری رات اس آیت کو پڑھتے رہے، اللہ کے خوف سے روتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ میرے اللہ، اگر آپ ان کو عذاب دیتے ہیں، آپ ہی کے بندے ہیں، اور اگر آپ معاف کر لے تو آپ بخشنے والا اور مہربان ذات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ داڑھی مبارک تر ہوئی۔ امی فرماتی ہیں، صبح ہوئی، میں نے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک دبائے، اور میں نے کہا، آپ عبادت میں اتنا مشقت اور تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ کریم نے آپ کو امام الانبیاء، فخر الرسل، تاجدار مدینہ بنایا ہے۔ قیامت کے دن لواء الحمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ حضرت آدم، حضرت شیش، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، اور تمام پیغمبر، تمام انبیاء، موسیٰ، ہارون، حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، علماء، اتقیاء، شہداء، صدیقین، صالحین آپ کے اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ جب تک آپ سفارش نہیں کریں گے، اللہ کریم وہ حساب کتاب شروع نہیں کرے گا، اور جب تک آپ جنت میں نہیں جاتے، اللہ نے تمام پیغمبروں پہ جنت حرام کیا ہے، اور جب تک آپ کی امت نہیں جاتی ہے، اللہ کریم نے تمام امتوں پہ جنت حرام۔ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا کہ اس کو کاٹ دیا جاتا، کاش میں کسی مسلمان کے جسم پہ بال ہوتا۔ اور ایک دفعہ فرمایا کہ ایک جانور کو دیکھ کر کہنے لگے کہ تو کتنا خوش نصیب ہے، کھاتا پیتا ہے، درختوں کے نیچے چرتا ہے، اور قیامت کے دن تجھ پہ کوئی حساب نہیں ہوگی۔ حضرت عمر کو آپ دیکھ لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیثوں میں جنت کی بشارت دیا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے خوف سے اتنے روتے تھے کہ رات کو روتے روتے جس بستر پہ آرام فرمایا کرتے تھے وہ آنکھوں کے آنسو سے تر ہو جاتی تھی۔ صبح ان کے گھر میں ایک خاتون آئی، اس نے دیکھا بستر بچھی ہوئی ہے لیکن گیلی ہے، تو اس نے سمجھا کہ شاید کسی بچے نے پیشاب کیا ہے، ایک کنارے پہ بیٹھنے لگی۔ تو امیر المومنین کی بیوی نے کہا کہ جس کو تو پیشاب سمجھ رہی ہے یہ امیر المومنین کے آنکھوں کے آنسو ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی حال ہے۔ تو اصحاب رسول اللہ کے خوف سے بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان صحابی ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں، اور قرآن مجید کی آیت پڑھ رہے ہیں، اور یہ آیت پڑھ رہے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ۔ ہائے، کہنے لگا، ہائے جب آسمان پھٹ جائے گا، قیامت کے دن میرا کیا بنے گا، ہائے میری بربادی۔ رونے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے شہزادے، آج تو نے فرشتوں کو رولا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ قادسیہ کی لڑائی ہوا ہے۔ روم اور فارس کا ایک نمائندہ انہوں نے مدینہ منورہ میں بھیجا، مخبر بھیجا کہ جا کر مدینہ منورہ میں
پتہ کر لو مسلمانوں کے پاس کون سی طاقت ہے کہ ہر جگہ میں ہمیں شکست دیتے ہیں۔ جاسوس مخبر نے آ کر مسلمانوں کے دن اور رات کے جو حالات تھے وہ دیکھا اور واپس جا کر رپورٹ دیا کہ ان سے ان کا رب راضی ہے، یہ دن کو گھوڑے کے پشت پہ بیٹھ کر کے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے لڑتے ہیں، اور رات کو یہ مسلح کے پشت پہ کھڑے ہو کر اپنے گناہوں پہ روتے رہتے ہیں۔ ان سے ان کا رب ناراض کر لو۔ رب کیسے ناراض ہوگا؟ قاسیہ کی طرف جو راستہ بڑھ رہا ہے اس کے دونوں طرف لڑکیوں کو کھڑا کر دو اور ان کے جسم پہ کپڑے دو۔ جب یہ خواتین کو دیکھیں گے ان سے ان کا رب ناراض ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے سپہ سالار کو پتہ چلا، سب کو جمع کر کے ایک جگہ پہ کہنے لگا کہ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اہل ایمان کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اور پھر حکم دیا کہ قاسیہ کے میدان کی طرف بڑھو۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ ہر سپاہی نے اپنا چہرہ ماتا گھوڑے کے پشت پہ رکھا اور وہاں سے گزر گئے، کسی نے بھی ایک عورت کی طرف نہیں دیکھا۔ جب وہاں سے گزر گئے تو وہ خواتین چیخنے اور چلانے لگی کہ یہ آسمان سے آئے ہوئے لوگ۔ یہ رونا اور دھونے والا عمل تھا مسلمانوں کے پاس۔ یہ صلاح الدین ایوبی نے یہ بیت المقدس اور مسجد اقصی فتح کیا، اور کافروں نے بہت بڑا جہاز، سمندری جہاز تیار کیا، اور اس میں اس زمانے کے حساب سے بہت بڑی تعداد میں سپاہی فوجی بٹھائے اور اسلحہ ان کو دیا۔ مخبر نے آ کر اطلاع دی، صلاح الدین ایوبی پوری رات مسجد اقصی میں بیٹھ کر کے عبادت کرتے رہے اور روتے رہے۔ صبح نماز عشاء کے بعد مسجد سے نکلنے لگے، دروازے سے باہر نکلے، ایک بابا آ رہا تھا، مسجد میں داخل ہو رہا تھا، اس کو کہنے لگا کہ سر انگریز بہت بڑی تعداد میں فوج لے کر ہم پہ حملہ ہونے والا ہے، آپ دعا کریں۔ اس نے کہا بیٹا تیرے رات کے آنسو نے ان کے سمندری جہاز کو سمندر میں غرق کر دیا۔ کچھ ٹائم بعد اطلاع آئی کہ وہ سمندری جہاز جو ہے ان کا غرق ہوا۔ مسلمانوں کے پاس یہ عمل تھا، اللہ کے سامنے رونا اور دھونا۔ اسی عمل کے ذریعے سے مسلمانوں نے اپنے رب کو راضی کیا کہ انسان اپنے گناہوں پہ رونا شروع کر لے۔ یہ ادہم جو ابراہیم کا بیٹا ہے، ابراہیم بن ادہم کے نام سے مشہور ہے، بیٹے کا نام ابراہیم ہے، ایک جزیرے کے بادشاہ تھے۔ یہ ادہم سفر پہ جا رہے تھے اور ایک راستے میں پانی کا ایک نہر آ رہا تھا، ظہر کی نماز کے لیے بیٹھ کر کے وضو کرنے لگے۔ اس میں ایک سیب تھا، وہ سیب آیا، پانی اس کو بہا کر لے جا رہی تھی، اس کو اٹھایا کھایا، وضو سے فارغ ہوئے، خیال آیا مالک کی اجازت کے بغیر کھایا، رب کی نافرمانی کی ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو کہا کہ پانی جس طرف آ رہا ہے اسی طرف کہیں سیب کا باغ ہوگا، اسی طرف چلے، آگے سیب کا باغ تھا۔ پتہ کیا کس کا ہے؟ خاتون کا ہے۔ خاتون سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ یہ کہا کہ میں نے سیب آپ کی اجازت کے بغیر کھایا ہے، آپ یا اس کی قیمت لے لیں یا معاف کر لیں۔ خاتون نے کہا یہ باغ میرا اور بادشاہ کا مشترکہ ہے، ہم دونوں شریک ہیں اس میں اپنی حصے کا معاف کرتی ہوں، باقی آپ بادشاہ سے بات کر لیں۔ بادشاہ کدھر ہے؟ بلخ شہر میں، کتنا دور ہے؟ 3 میل کا فاصلہ ہے۔ خاتون نے اپنے حصے کا معاف کیا، بادشاہ کے پاس پہنچے، شاہی محل میں داخل ہوئے، بادشاہ سے ملاقات ہوئی، ایسے میں نے سیب کہا ہے، اس خاتون نے معاف کیا ہے، آپ کے آدھے حصے کا آپ پیسے لے لیں، آپ معاف کر لیں۔ اس نے کہا میں سفر پہ جا رہا ہوں، سفر سے واپسی پہ آ کر بات کریں گے، آپ یہیں پہ ٹھہرے۔ سفر سے واپس آئے تو بادشاہ نے کہا بڑا نیک آدمی ہے، تو کہا اچھا بھائی معاف کرتا ہوں، میرا شرط ہے کہ میری بیٹی سے شادی کر۔ بیٹی سے شادی کی، شادی کرنے کے بعد 3 دن بعد بادشاہ سے ملے کہ جی اس سے معاف کر لو یا قیمت لے لو۔ اس نے میں بیٹی سے پتہ کرتا ہوں پھر بات کرتے ہیں۔ بیٹی سے پوچھا ملا نہیں ملا، رات بھر عبادت کرتا ہے، روتا رہتا ہے۔ پھر اس کو کہا ادہم کو کہ بھائی بیوی سے صرف نکاح مقصد نہیں ہے بلکہ اس کے حق بھی پورا کر، پھر معاف کروں گا۔ رات کو بیوی سے ملا، پھر غسل کیا، غسل کے بعد آ کر مصلے پہ کھڑے ہوئے، تہجد پڑھا، پھر رونے لگے، یاد ہم ایک رب کی نافرمانی کی۔ اب بادشاہ کہہ رہے میری بیٹی سے شادی کر لو، اس کا حق پورا کر لو، اگر تو اللہ کی نافرمانی نہ کرتا ذلیل نہ ہوتا۔
پھر ایک چیز ماری اور نیچے زمین پہ گرے، مر گئے، اور اسی سے بیٹا پیدا ہوا ابراہیم، اور اسی جزیرے کا پھر سربراہ بنے۔ یہ بنیادی چیز ہے کہ اللہ کا خوف، ہر وقت اللہ کا خوف دل میں ہو۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کوفہ میں ایک نوجوان کو دیکھا، کوفہ سے گزر رہے تھے، گلیوں سے، سردی تھی اور وہ نوجوان رو رہے تھے اور پورا جسم اس کا پسینے سے بھرا ہوا تھا۔ کہا نوجوان کیوں روتے ہو؟ کہا حضرت اسی جگہ پہ مجھ سے ایک گناہ ہوا ہے، اور جب بھی یہاں سے روتا ہوں تو مجھے میرا وہ گناہ یاد آتا ہے۔ اپنے گناہوں پہ رونا شروع کر لو۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔